بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارا 30 روزہ عربی گرامر کورس جاری ہے۔ تو اس کی آج کلاس نمبر 24 ہے، 24 نمبر کلاس ہے۔ آج کی کلاس لے کے پیچھے 6 کلاسیں بچ جائیں گی، ٹوٹل 30 کلاسیں ہوں گی، اور یہ ہمارا جو کورس ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں محمد وقاص صاحب، السلام علیکم۔ مائک میوٹ ہٹائیے جناب، مائک میوٹ ہٹائیے جناب محمد وقاص صاحب۔ وقاص صاحب آپ سماعت کر رہے ہیں؟ وقاص صاحب کا ارادہ نہیں ہے لگتا ہے، چلیں بہرحال جی کال کر سکتے ہیں آپ۔ لنک میں نے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر شیئر کر دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی میں کر دیتا ہوں۔ ٹک ٹاک کے اوپر یار یہ پیچھے گرین سکرین لگی ہوئی ہے، یہ اب مجھے ہٹانی بھی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، تو چلو بہرحال سبق سن لیں جناب۔ چلیں توجہ کیجیے۔ عربی گرامر آپ نے پڑھی ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے جملہ اسمیہ پڑھا، جملہ فعلیہ پڑھا، آپ نے جملہ اسمیہ کے اوپر جو تغیرات ہوتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں وہ پڑھے ہیں۔ پھر گردانیں آپ نے پڑھی، فعل ماضی پڑھا، فعل مضارع پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے جملوں کی ہم قرآن پاک سے ترکیبیں کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ بخش ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جملے کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، الفاظ کی اور کلمات کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر یہ دیکھیے ذرا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 کے اوپر ہم موجود ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا۔ اب اس جملے کو ذرا توجہ سے دیکھیے، اللہ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف محبوب رکھتے ہیں۔ اندادم، اندادن، یہاں تک ایک جملہ بنتا ہے، پھر آگے یحبونہم کا حب اللہ، یہ ایک الگ سے پھر جملہ بنتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں گرامیٹیکل۔ من الناس، من جو ہے نا یہ حرف جار ہے، اور الناس یہ مجرور ہے۔ تو یہ جو الناس کے نیچے جو زیر آئی ہے نا، وائٹ بورڈ کے اوپر تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یار یہ تو بڑا رولا پڑ گیا یار، اب یہ دیکھو وائٹ بورڈ ہی نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ٹک ٹاک کے اوپر یار، یہ کنج گرین سکرین اللہ مینو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے بھائی۔ جی جناب، کیا ابھی میں موجود ہوں؟ بتائیے گا۔ اچھا، یہ وَمِنَ النَّاسِ کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں پہ یتخذو، اس کے اوپر ذرا غور کریے۔
یہ اتخذ یتخذ اتخاذ، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا یہ اتخذ یہ باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے جی. تو اصل میں اس کا جو مادہ ہے یہ حمزہ، خا اور زال ہے. تو باب افتعال کے اوپر جا کے یہ جو تا نظر آ رہی ہے نا یہ باب افتعال کی ہے. تو یہ فعل مضارع معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو لغت اس کی نکال کے دکھاتا ہوں. اخذ کے اندر ہم جائیں گے اور اس کا مادہ دیکھیں گے المنجد کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو المنجد بھی دیکھنی آ جائے. اخذ یہ 49 کے اوپر ہے، ہاں صفحہ نمبر 49 ہے بھائی المنجد کا. تو اخذ یاخذ باب ناصرہ سے کسی چیز کا لینا، یہ ترجمہ ہے. لیکن یہی چیز جب جاتی ہے باب افتعال کے اوپر تو اتخذ یتخذ اتخاذ، تو اس کا ترجمہ انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کر دینا، بنا دینا، عاجز ہونا. اتخذہ دوست بنا لینا، یہ بھی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیں نا بنا من یتخذ بنا لیتے، جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو یہ بنا لینا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ترجمہ دیا ہوا ہے اتخذا کر دینا، بنا دینا، عاجز ہونا. تو مختلف اس کے ترجمے ہیں، لیکن بہرحال قرآن کا ترجمہ لغت سے نہیں بلکہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر کے، اور جناب بہت سی چیزوں کو دیکھ کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے. قرآن پاک کا ترجمہ لغت سے ڈائریکٹ ماخوذ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. اب مکر کا لفظ اللہ کے لیے آیا، مکر کا لفظ کافروں کے لیے آیا، تو ترجمہ کیا برابر ہو جائے گا؟ ایسے تو نہیں ہے. لغت میں دیکھیں گے اس نے تو ترجمہ بتانا ہے آپ کو، کچھ نہ کچھ تو وہ ترجمہ بتائے گا نا. لیکن اب قرآن کی اپنی ایک فصاحت ہے، جو ترجمہ آپ کافر کے لیے کر رہے ہیں وہی ترجمہ اللہ کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ جو سیگا کافروں کے لیے آیا اور وہی سیگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے. دلہ یا دلو کا لفظ ہے، وہ کافروں کے لیے بھی آیا ہے، حضور کے لیے بھی آیا ہے. اب کیا ترجمہ ایک ہی کر دو گے؟ گمراہی کا ترجمہ کر دو گے ہیں؟ تو اللہ حضرت نے ترجمہ کیا وہ خود رفتہ. تو بہرحال علماء کرام جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ادب کے تحت کرتے ہیں، اللہ رسول کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں. اب ایک لفظ ہے دیکھیے بیٹھنا، بیٹھنے کا لفظ ہے، اس کو میں مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہوں. یہ اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا بھی نہیں، اردو کا ہے. میں کہتا ہوں آپ کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، انسان کھڑا تھا وہ بیٹھ گیا، گائے بیٹھ گئی، دھول اڑ رہی تھی وہ بیٹھ گئی، دیوار بیٹھ گئی. اب مجھے بتائیے یہ ایک لفظ ہے، میں نے مختلف جگہ کے اوپر استعمال کیا ہے، تو کیا ہر ایک کا مفہوم ایک ہی ہوگا؟ بھائی بات کا ذہن میں بیٹھنا کچھ اور ہے، گائے کا بیٹھنا کچھ اور ہے، انسان کا بیٹھنا کچھ اور ہے، دیوار کا بیٹھنا کچھ اور ہے. لفظ ایک ہے، جب اس کا مقام الگ ہوا تو مفہوم بھی الگ ہو گیا. بھائی لفظ ایک ہے، جب اللہ کے لیے آئے گا تو مفہوم الگ ہوگا، جب کافروں اور مشرکوں کے لیے آئے گا مفہوم الگ ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ آداب ملحوظ رکھے جاتے ہیں. لفظ تھا کہ رائنا، یعنی صحابہ کرام نا جب حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو سرکار جب ارشاد فرماتے تو صحابہ کو کوئی بات اگر سمجھ نہ آتی تو وہ ہاتھ باندھ کے بڑے ادب اور آداب میں
عرض کرتے یا رسول اللہ کریم کا ہماری رعایت فرمائیں، ذرا سرکار آپ یہ لفظ دوبارہ ذرا دہرا دیجیے۔ اب جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ انہوں نے کہنا صحابہ نے، تو یہ جو منافقین تھے یا مشرکین تھے یا جو دشمن لوگ تھے، انہوں نے یہ لفظ سن کے نا اس کو بگاڑ کے بول، رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کریں، اور رائنا کا مطلب غلط بن رہا تھا، یہ تھوڑا سا جو ہے نا کھینچ کے بولتے تھے، جو اس کا ترجمہ بن جاتا ہے ہمارا چرواہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا چرواہا، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی اگر کوئی ایتھیسٹ ہوتا، کوئی قادیانی ہوتا، کوئی مرزا جونیئر جیل میں ہوتا، تو وہ کہتا کہ ترجمہ تو بالکل ٹھیک بن رہا ہے، اگر یہ رائی نہ بھی کر کے بولتے ہیں، تھوڑا سا کھینچ کے بھی بولتے ہیں، پھر بھی صحیح بن رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، اللہ مجھے معاف کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکریوں کو چراتے رہے ہیں، تو اگر مشرکین یہ لفظ بولتے ہیں، اگر ان معنوں میں لے کے بولتے ہیں، تو پھر بھی یہ قادیانی کہتے ہیں، یہ مرزا جونیئر جیل میں کہتا کہ بات تو ٹھیک ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو نہیں، اللہ نے روک دیا، اللہ نے روک دیا، نہ یہ نہیں کہنا تم نے، یہ لفظ نہیں بول، بلکہ اس کے مد مقابل تم لفظ یہ بولنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ تو اللہ نے منع کر دیا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم نے رائنا کا لفظ آئندہ سے بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ انظرنا کا لفظ بولنا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر فرمائیں۔ لفظ صحیح ہے، لفظ بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور صحابہ تو نہیں نا بھائی، ان کی تو نیت تو نہیں نا غلط ہو سکتی، لیکن نہیں، اللہ نے روک دی ہے، اللہ نے روک دیا، اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں بولنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کے مد مقابل ایک لفظ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ لفظ تم نے آئندہ سے بولنا کہ ہمارے حال کے اوپر نظر فرمائیے، انظرنا، اور اللہ نے فرمایا پھر بات کو توجہ سے سنا کرو، تاکہ تمہیں یہ لفظ بولنے کی بھی حاجت نہ رہے، یہ نہ ہو کہ تم بے خبری کے اندر ہی کوئی ایسا لفظ بول دو میرے حضور کی بارگاہ میں، یا کوئی ایسی بے ادبی کر بیٹھو تو تمہارے ہم اعمال کو برباد کر دو، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ہاں، یہ اداب مصطفیٰ ہے۔ مرزا جونیئر جیل میں وہ ایسے بک بک کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، لو جی وہ مشرکین کہتے تھے یہ تو کل کا چھوکرا ہے جی، وہ بھائی انہوں نے تو پہلے نمبر پہ تو کہا نہیں کہیں پہ بھی، کوئی اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، بالفرض اگر کہا بھی ہو تو تجھے کیا تکلیف پڑی ہے، تو ان کے الفاظ کو دہرا رہا ہے، تو بہرحال اس قسم کے لفظ نہیں بول سکتے، سمجھے کہ نہیں، تو یہ گستاخی پر محمول ہے یہ چیزیں، تو یہ ہے قرآن کو خود پڑھو خود سیکھو والے یہ جو ڈرامے کرتے ہیں، وہ بہت بھائی دور لے جائے گا تم لوگوں کو، بہت دور لے جائے گا۔ تو قرآن خود پڑھو خود سمجھو والا چکر نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، سمجھ ان کی چلے گی۔ انہوں نے آگے جو ہمارے بابوں کو سمجھایا، یعنی صحابہ کرام کو سمجھایا، سمجھ وہ والی، پھر وہ انہوں نے صحابہ نے آگے اگلے بابوں کو سمجھایا، تابعین کو، پھر تابعین نے وہ جو قرآن تھا جو نبی کا سکھایا ہوا اور صحابہ کا سکھایا ہوا، وہ تبع تابعین تک پہنچایا، پھر انہوں نے اپنی اگلی نسل کو، پھر اگلی نسل کو، نسل در نسل وہ سمجھ، وہ فہم، وہ قرآن کی تفہیم وہ ہم تک پہنچی ہے۔ تو بھائی یہ ایک سلسلے کے تحت پہنچی، یہ بابے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تم کہہ رہے ہو بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور، کر لے اس پہ مرضی غور، مرنے سے پہلے غور، یہ کیا ڈرامے تم لوگوں نے رچائے ہوئے ہیں؟ تو بہرحال یہ قرآن خود پڑھو خود سمجھو والا صاحب تھا بھی نہیں ہے یہ، ہاں خود ترجمے کرنے اٹھو گے تو یہاں لغت ابھی میں نے تمہیں بتائی ہے، ایک لفظ کے ہی پتہ نہیں 4 معنی دیے ہوئے ہیں، اب تم جب خود تلاش کرنے شروع کرو یا خود جب نکالنے شروع، تم ایسا کلمہ کفریہ کوئی بنا دو گے اس کا،
پھر کیا کرو گے؟ تمہیں کون بچائے گا؟ تمہیں مجبوراً کہنا پڑے گا کہ فلاں مولانا صاحب نے اپنے ترجمے کے اندر یہ والا ترجمہ کیا ہے۔ یقینی سی بات ہے یار، تمہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ حضرت کا ترجمہ میں لے رہا ہوں، یا مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ لے رہا ہوں، یا مولانا ثناء اللہ امرت سری کا ترجمہ لے رہا ہوں، یا شیعہ کا کوئی عالم وہ جواد نقوی تو یہ وہ کا ترجمہ لے رہا ہوں۔ بھائی کسی کا تو لینا ہے نا تم نے۔ وہ بھائی یہ جتنے بھی مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور ہیں، حمایتی ہیں یا شیطان ہیں، یہ جو قادیانی ہیں، تو یہ ترجمے تو ہمارے بابوں کی پڑھ رہے ہیں نا۔ خود تو ان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ یہ خود ترجمے کر سکیں۔ جا تو کرو نا، پھر اپنے ترجمے کرو نا، ہے؟ جب اپنے ترجمے کرو گے تو پھنس جاؤ گے، جب اپنے ترجمے کرو گے تو وہ علماء کرام تمہیں پھنسا لیں گے۔ یہ تم نے ترجمہ کیا تو کیا کیسے کیے بتاؤ؟ پھر تم ٹماٹویاں ادھر ادھر کی مارنی شروع کر دو۔ تو ایسے نہیں ہے۔ جی ہنا آ گئی ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر محترم۔ اچھا یہاں پہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ترتیب کریں گی آپ کچھ؟ جی سر محترم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر یہاں سے کریں آپ، ان القوۃ للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، قوت جو ہے اس کا اسم ہے، لام حرف جار، اللہ اسم اجراد مجرور، جار مجرور میں اس کا متعلق ثابت شبہ فعل کے ثابت شبہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر انہ کی خبر، اور جمیعاً حال، اور انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اچھا اسم اور سنیے گا، خبر سے مل سنیے کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سنیے گا، رکیے گا۔ اچھا یہاں پہ غور کریے گا ذرا آپ، اچھا یہاں پہ غور کریے گا کہ یہاں پہ انا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا اور انا کے استعمال میں فرق بتایا تھا، تو آپ بتائیں گے کہ کیا فرق ہے یہاں پہ؟ انہ جی استاد محترم، انہ جو ہے شروع کی کلام میں آتا ہے اور انہ جو ہے درمیان کی کلام میں آتا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں نا ہمارے عربی گرامر کی کلاس کے فائدے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑی بات ہے بڑی بات۔ تو دیکھیں انا جو ہوتا ہے وہ ابتدائے کلام میں آتا ہے، انا جو ہوتا ہے وہ درمیانے کلام میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ ذرا دیکھیے کلام جاری ہے، العذابہ کے آگے لا لکھا ہوا ہے، لا کا مطلب ہے کہ کلام ابھی جاری ہے، کلام ابھی منقطع نہیں ہوا، کلام کا اگر تسلسل جاری ہے، تو یہ کلام یعنی پچھلے ہی کلام کا یہ ایک جز ہے، اس لیے یہ درمیانے کلام میں انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ بات آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ آگے ذرا دیکھیے، جی استاد محترم۔ آگے ذرا دیکھیے، وَأَنَّا یہاں پر بھی انا ہے، اور یہاں پر بھی کلام چونکہ ابھی جمیعاً کے آگے بھی لا لکھا ہوا ہے کہ کلام ابھی جاری ہے، یہاں پہ رکے نہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی یہاں پہ وقف مت کریں، کلام ابھی جاری ہے۔ تو یہ درمیانے کلام میں دو انا آئے ہیں، انا نہیں آئے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ واؤ کے بعد واؤ عاطفہ ہوتی ہے، یا واؤ عاطفہ کے بعد عمومی طور پہ انا پڑھتے ہیں، یا واؤ ابتدائیہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو لیکن واؤ عاطفہ ہر دفعہ واؤ عاطفہ کے بعد انا نہیں، بلکہ انا بھی آئے گا کہ جب کلام پیچھے کے ساتھ متصل ہوگا۔ تو یہ کلام پیچھے کے ساتھ متصل ہے تو درمیانے کلام بن رہے، اس وجہ سے یہاں پہ انا آئے۔ تو انا کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، تو ان اللہ، تو اللہ اس میں جلالت کو اس نے نصب دی ہے، زبر دی ہے، یہ آپ دیکھ لو، انا یا انا یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ تو شدید العذاب مضاف مضاف لے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ خبر بن جائے گا انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلے صفحے پہ آ جائیں، تو یہاں پر آپ یہاں سے کریں، آپ
یہاں سے کریں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہاں سے کریں. یا ایوہ الناس، یا پہ ندا ہے، ایوہ مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یا جو ہے ادعو کے مقام ہوتا ہے، جو کہ ادعو اور اس میں جو ہے انا ضمیر اس میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور یدعو یا فعل اپنے فاعل اور ایوہا جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی بنا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر حرف ندا، اور الناس منادا. کلو جو ہے فعل ماضی معروف ہے، اور صیغہ جمع کلو فعل امر ہے، اور صیغہ جمع مذکر حاضر، اور واو ضمیر کا فاعل ہے، من حرف جار ہے، ما اسم موصول ہے، فی حرف جار، الارضی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت شبہ فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر نہیں ما اسم موصول کے لیے صلہ، اور نہیں اور حلال ٹھہر طیبا جاؤ، موصوف. وہ ٹھہر جاؤ کہ تو ثابت ہوں کنج ہو گیا، پیچھے فعل نہیں نظر آتا پہ تو متعلق ہو جائے گا. جی جی کلو کے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کلو فعل کے، اور یہ حلال یہ متعلق طیباً جو ہے موصوف و صفت ہے. یہ متعلق اول ہو جائے گا، اور فی الارض متعلق ثانی ہے، یہ بھی متعلق ہوگا. مما اور یہ جو ماں ہے یہ تو موصول نہیں ہے یہاں پر، جی ماں موصول ہے نا، ٹھیک ہے، سیدھا سے بنانا ہے نا تو پھر. آگے سلا نکال لیں، کوئی نہ کوئی نکال لیں، ٹھیک ہے، جی سلا نکال لیں آپ. یہاں پہ ثابت نکال لیں، تو ثابت شبہ فعل اور فی الارض جار مجرور اس کے متعلق کر لیں بھلے ثابت کے، ثابت شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صلہ ہو جائے گا، موصول اپنے صلہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کلو فعل کے متعلق ہو جائے گا. اس طریقے سے کر لیں آپ. چلیں آگے. جی حلال طیباً موصوف و صفت، موصوف اپنی صرف سے مل کر مرکب تو صفی ہو کر یہ مفعول بھی بنے گا کلو فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور ولا تتبعوا واو عاطفہ ہے، لا جو ہے نافیہ بس ہے. بھائی بس یہاں تک ہی رکھیے. ابھی ہماری ایک سالہ درس نامی کورس کی کلاس بھی ابھی شروع ہوگی 9 بجے انشاءاللہ تعالی. تو آپ تمام صاحبان سے گزارش ہے کہ ابھی ہم 4 سالہ درس نامی کورس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس کورس کے فوری بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے 4 سالہ کلاس کی ابتدا کر دینی. تو جن صاحبان کو کلاس کے اندر داخلہ چاہیے وہ جلد از جلد رابطہ فرمائیے، تو فوری انشاءاللہ تعالی ہم نے کلاس شروع کر لیں. کوئی چیز تو نہیں پوچھنی کاشف آپ نے؟ کاشف آپ نے کوئی چیز تو نہیں پوچھنی؟ مائک میوٹ ہٹائیے. جی ہنا آپ نے تو نہیں کوئی چیز پوچھنی؟ نہیں استاد محترم الحمدللہ چلو سمجھ ٹھیک آ ہے جی، گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.